رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو، آج کا یہ بیان ایک سوال کا جواب ہے۔ میں 2 دن پہلے ساتھ ہی یہاں کچھ آوازیں سن رہا تھا جو کہ بولنے والے بول رہے تھے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا آپ دکھا سکتے ہیں کہ میلاد صحابہ کرام نے کیا ہو یا میلاد حضور کے زمانے میں ہوا ہو یا میلاد جناب علی تابعین کے دور میں ہوا ہو یا اماموں کے دور میں ہوا ہو؟ ہمیں احادیث مبارکہ سے دکھائیں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے۔ تو دوستو، میں نے سوچا کہ ایک موضوع لگایا جائے کہ میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی کہ کسی کی درخواست کے بغیر میلاد حضور کی زبان سے ثابت، ہم یہ دکھائیں گے آج کے موضوع میں، اور انشاءاللہ العزیز بحوالہ بات ہوگی، کوئی گالیاں نکالنے والی بات نہیں ہے۔ اور میں ان سے بھی کہوں گا کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے گی سننے والے، کہ یہ کس طرح کا سبق آئندہ آنے والی نسلوں کو دیا جا رہا ہے کہ میلاد سے اتنا انکار اور میلاد سے جناب علی اتنی سختی اور میلاد سے اتنا جناب علی نفرت کیوں پیدا کی جا رہی ہے نوجوان نسل میں؟ حالانکہ ہم تو سنی کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ یہ صرف جائز اور مستحب ہے، نہ تو ہم اسے فرض قرار دیتے ہیں، نہ ہم اسے سنت قرار دیتے ہیں، نہ ہم اسے واجب قرار دیتے ہیں۔ تو پھر کیوں اتنا میلاد کہتے کس سے ہیں کہ حضور کی تشریف آوری ہوئی اور اسی دن کے اوپر حضور کی تعریف کرنا، یہی جناب علی میلاد ہے۔ اسی کو تو میلاد کہا جاتا ہے کہ حضور کی تشریف آوری ہوئی اور اسی دن پر حضور کی تعریف کرنا، ایک محفل سجا لینا، دوستوں کو بلا لینا، ساتھ محلے والوں کو بلا لینا اور قریب بٹھا کر حضور کی تعریف سنانا، یہی میلاد ہے۔ ہاں، اگر اس میں کوئی اور چیز پائی گئی تو بتائیں۔ تو میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، یعنی کسی کی درخواست کیے بغیر حضور کا بیان فرمانا، آج کے انشاءاللہ العزیز پروگرام میں یہی ہوگا موضوع۔ تو ٹائم ضائع کرنے کے بغیر ہی میں اس موضوع کو شروع کرتا ہوں، اور شروعات میں شعب الایمان کی ایک احادیث مبارکہ ہے جو کہ 2 جلد صفحہ نمبر 139 پہ، اور اسی حدیث کو صحیح بخاری شریف میں صفحہ نمبر 75 پر نقل فرمایا گیا ہے، اور باب صفت النبی میں بھی اسی حدیث کو نقل فرمایا گیا ہے جو کہ صفحہ نمبر 1305 پہ۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیدائش بنی آدم کے بہترین زمانے میں ہوئی، اور پھر یہ زمانے کی فضیلت اور حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مسعود سے لے کر وقتاً فوقتاً علی سبیل ترقی چلی آئی، یہاں تک کہ اس میں افضل ترین زمانہ جو ہوا، حضور نے فرمایا اسی افضل ترین زمانے میں میں پیدا ہوا ہوں۔ وہی افضل ترین زمانہ ہے کہ جس میں میں پیدا ہوا ہوں۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیدائش، اپنے میلاد کے بارے میں خود ارشاد فرما رہے ہیں، کسی کی جناب علی درخواست کیے بغیر حضور خود فرما رہے ہیں اپنے میلاد مصطفیٰ کے بارے میں، اپنے میلاد کے بارے میں حضور خود بیان فرما رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کہ جس کو سنن الترمذی میں اس کو روایت کیا گیا ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی اور صحیح مسلم شریف میں بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا، اور مسند ابی یعلا میں بھی اس حدیث کو حدیث میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی مبارکہ تھی، اور سنن ترمذی میں صفحہ نمبر 583 پر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں خود پڑھ رہا ہوں۔ ان واصلۃ بن الاسقاء قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اور ترمذی شریف والے لکھتے ہیں اس حدیث کے اخیر میں کہ قال ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ تو اس حدیث کے راوی حضرت واصلہ بن اسقا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو منتخب فرمایا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، اور پھر اولاد کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا، اور پھر قریش سے اولاد ہاشم کو چنا، اور پھر اولاد ہاشم میں سے مجھے خاص فرمایا۔ اپنے میلاد کے بارے میں حضور بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے خاص فرمایا بنی ہاشم میں سے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں میلاد مصطفیٰ منانا، اور اسی رات جس رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اگر آنے والی نسلوں کو یہ کہا جائے یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ ہے، یہ کس طرح کا ذہن دیا جا رہا ہے اور یہ کس طرح کی فکر بانٹی جا رہی ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ خصوصاً میرے اس موضوع کو ضرور سنیں، کیونکہ یہ حوالہ جات سے انشاءاللہ العزیز بھرپور نظر آئے گا آپ لوگوں کو، اور یہ ایسا سمجھے کہ ایک سبق ہے، تقریر نہیں، کیونکہ میں احادیث مبارکہ بیان کرتا چلوں گا اور ان کی تشریح کرتا چلوں گا، اور خود سوچتے جائیے گا کہ کتنے دلائل ہیں میلاد مصطفیٰ پر۔ اور پھر اس لیے میں نے موضوع چنا کہ میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، حضور کی زبان مبارک سے میلاد کا جو ذکر ہوا ہے وہ سنیں اور اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ اور حدیث نمبر 3 آج کے موضوع میں جو بیان کرنے لگا ہوں
یہ حدیث الطبقات الکبریٰ میں بھی موجود ہے، المعجم الکبیر کے اندر بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ غور سے سنیے گا جو میں سن رہا ہوں، میں پھر آخر میں اس پورے موضوع کا لب لباب بھی بیان کروں گا، پہلے دلائل سنتے جائیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ خلق الخلق واختار بنی آدم واختار من بنی آدم العرب واختار من العرب مدر واختار من مدر قریشا واختار من قریش بنی ہاشم واختارنی من بنی ہاشم فانا من خیار الی خیار۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میلاد مصطفیٰ، میلاد شریف، اپنا میلاد شریف بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ رب العزت نے مخلوقات کو جب پیدا فرمایا، تمام مخلوقات کو جب پیدا فرمایا تو اولاد آدم کو، تمام مخلوقات میں سے اولاد آدم کو چنا۔ اب یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، 18,000 عالم اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے۔ بزرگ علماء لکھتے ہیں کہ 18,000 مخلوق اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی اس دنیا کے اوپر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سب کو رزق دینے والی وہی ذات ہے، سب کو رزق دینے والی۔ آج کچھ ایمان کے کمزور لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار ہم اگر بچوں کو دین پڑھائیں گے تو ہمارے بچے کھائیں گے کہاں سے؟ تو سوچئے گا کہ 18,000 مخلوق کو اس رب نے پیدا فرمایا اور ہر مخلوق کو اس کے اپنے وقت کے اوپر اس کو کھانا دیا۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، 3 ٹائم تو انسان کھانا کھاتا ہے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، پھر شام کا کھانا۔ اور مولوی تو جناب علی سارا دن ہی کھاتے رہتے ہیں، ناشتہ کیا پھر کوئی 9-10 بجے کوئی ختم شریف آ گیا، وہاں سے کھا لیا، پھر جناب علی کھانا کھایا، پھر گھنٹے بعد کوئی ختم آ گیا، کہیں دعا کر لی، کہیں دعائے خیرات کر کے پھر کھانا کھا لیا، کہیں چلتے پھرتے، جناب علی ان کے لیے تو 24 گھنٹے۔ بات یہ ہے کہ جو رب اتنا دیتا ہے، کیا اگر ہم اپنی اولادوں کو اسی کے دین پر چلائیں، کیا وہ ہماری اولادوں کو نہیں دے گا؟ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ہر مسلمان کے بچے کو علم دین کی دولت نصیب فرمائے، بس وہی ذات تمام مخلوقات کو رزق دینے والا۔ اچھا ایک بات سوچنے والی یہ ہے، ذہن میں سوچئے گا کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات بہت زیادہ پیدا فرمائی، ان میں سے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اور پھر جو دوسری مخلوقات ہیں ان میں سے جو کمزور مخلوق ہے نا اس کو رب تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھا، اور جو طاقتور ہے ان کو جنگل بیابان میں رکھا۔ کمزور مخلوق جس طرح کی کیڑی ہوتی ہے، چلتے پھرتے اس کے جناب علی پاؤں آ جائے یا انگل بھی اس کے اوپر رکھ دے تو وہ بیچاری مر جاتی ہے۔ یا اس سے بھی زیادہ کمزور مخلوق کے موٹرسائیکل چلاتے ہوئے جب چشمہ پہنا ہوا نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی وہ ٹنڈیاں آنکھوں میں پڑتی ہیں، تو آنکھوں کے پانی نکلنے سے اس کے پانی سے وہ مر جاتی، اتنی کمزور ہوتی ہیں۔ کمزور مخلوق انسانوں کے اندر رکھی، مکھی کو دیکھیں، مچھر کو دیکھیں، یا اور کیڑیاں چیونٹیاں دیکھیں، ہر کمزور مخلوق کو انسانوں کے اندر رکھا ہے۔ اور جو طاقتور تھی انسان کو وہ دیکھے تو کھا جائے، مثال کے طور پر شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، ہاتھی، اس کو جنگلوں میں رکھا۔ کیا وجہ تھی آخر کہ جو کمزور مخلوق ہے اس کو انسانوں کے اندر رکھا اور جو طاقتور ہے اس کو جنگلوں میں رکھا؟ وجہ کیا تھی؟
وجہ یہ تھی کہ رب دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو میں جب تک اس کیڑی کو رزق دوں گا تیرے پاؤں کے نیچے آنے سے بھی بچاؤں گا، جب تک اس کا رزق ہے، جب تک اس کی زندگی ہے، تیرے پاؤں کے نیچے کے آنے سے بھی اس کو بچاؤں گا اور اس کو رزق بھی دوں گا۔ اور وہ رب اتنا قادر کہ جو ہر مخلوق کو رزق پہنچانے والا، اور انسان اتنا جناب علی گر جائے کہ یار ہم کہاں سے کھائیں گے؟ اگر اپنے بچوں کو دین پڑھایا تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ تو جو رب 18,000 عالم میں 18,000 مخلوق کو رزق دینے والا ہے، کیا وہ دین کے پڑھنے والے لوگوں کو نہیں دے گا؟ یہ ان لوگوں سے بھی اچھا کھاتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی اچھا پہنتے ہیں جناب علی۔ تو احادیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان میں سے اولاد آدم کو چنا، اور جب اولاد آدم کو چنا، اولاد آدم میں سے پھر کئی گروہ بن گئے، پھر ان میں سے اہل عرب کو چنا ہے، اور پھر اہل عرب میں سے کئی قبیلے ہوئے، ان میں سے ایک قبیلہ مدر تھا، اس کا چناؤ فرمایا۔ پھر اہل مدر میں سے، قبیلہ مدر میں سے اللہ رب العزت نے قبیلہ قریش کو چنا، اور پھر قبیلہ قریش کی کئی شاخیں بنی، ان تمام شاخوں میں سے اللہ رب العزت نے بنی ہاشم کو چنا، اور پھر بنی ہاشم میں سے اللہ کے پاک محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے چنا، میرا چناؤ فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نسل بعد نسل تمام خلقت سے بہتر ہوں، تمام مخلوق سے بہتر ہوں۔ اور یاد رکھیے گا، اور ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ اس طرح بھی ملتے ہیں کہ جو حضرت سعد اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر العرب مدر وخیر مدر بنو عبد مناف وخیر بنی عبد مناف بنو ہاشم وخیر بنی ہاشم بنو عبد المطلب واللہ مفترق فرقتان منذ خلق اللہ آدم الا کنت فی خیرہما۔ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ تبدیل یوں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بہترین اہل عرب میں سے بہترین مدر ہیں قبیلہ مدر، اور بہترین قبیلہ مدر میں سے بہترین بنی عبد مناف ہیں، اور بہترین بنی عبد مناف میں سے بہترین بنی ہاشم ہیں، اور بہترین بنی ہاشم میں سے اولاد عبد المطلب ہے۔ اور فرمایا کہ بخدا جب سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تب سے لے کر آج تک انسانوں کے جو بھی دو گروہ بنے ہیں فرمایا ان دونوں میں سے جو سب سے اعلیٰ اور افضل اور بہترین گروہ تھا اللہ رب العزت نے مجھے اسی میں پیدا فرمایا۔ حضور نے اپنا میلاد بیان فرماتے ہوئے ان الفاظ میں جناب علی بیان فرمایا، اور اس حدیث کو الخصائص الکبریٰ میں بھی نقل کیا گیا ہے، اور الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے گا تاریخ بغداد میں بھی اس روایت کو لایا گیا ہے، تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ نمبر 96 پر، اور حدیث نمبر 369۔ اور پھر جو اگلی حدیث مبارکہ ہے ان میں حضور نے
کچھ بیان تبدیل فرمائے، یعنی کچھ الفاظ تبدیل ہوئے حضور کے، یا راوی کے سننے میں تبدیل ہوئے، بہرحال یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح ہے، مت کوئی سوچے کہ یہ غلط، صرف الفاظوں کی چینجنگ ہے، الفاظوں کی چینجنگ۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث الخصائص الکبریٰ میں بھی روایت کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مسعود کے ظہور سے 2000 سال پہلا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نور تھے۔ ذہن میں سوچئے گا، وہ قریش قبیلہ جس میں سے اللہ رب العزت نے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم میں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جناب علی چناؤ فرمایا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قریش خاندان، قریش قبیلہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مسعود کے ظہور سے 2000 سال پہلا اللہ رب العزت کے ہاں ایک نور تھے، اور اللہ عز و جل نے اپنے ہاں اپنے قریب ان کو جگہ عطا فرمائی، وہاں اللہ رب العزت کی تسبیح کہا کرتے تھے، اور فرشتے بھی وہی تسبیح کرنے لگے جو قریش اللہ کے ہاں کیا کرتے تھے۔ یہ الخصائص الکبریٰ میں حدیث مبارکہ ہے۔ اور تفسیر حقی میں بھی حضرت اسماعیل حقی نے سورۃ مائدہ آیت نمبر 15 کے تحت بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا۔ حضرت ابن عباس اب جناب علی بیان فرما رہے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وجود عطا فرمایا تو وہ نور ان کی پشت مبارک میں رکھا، پھر حضرت آدم کو زمین پر اتار کر درجہ بدرجہ حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں پہنچایا۔ اسی طرح پشت در پشت آپ کا نور منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں رکھا۔ القصہ مختصر کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ہمیشہ مجھے برگزیدہ پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا، ہمیشہ برگزیدہ پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا، یہاں تک کہ مجھے میرے والدین سے پیدا کیا اور میرے آبا اور اجداد میں سے کسی سے بھی کبھی بھی کوئی فسق و فجور بھی نہ ہوا۔ اب یاد رکھیے گا، حضور فرما رہے ہیں کہ میرے آبا و اجداد میں سے کبھی کسی قسم کا کوئی فسق و فجور کا وقوع نہیں ہوا۔ اس حدیث سے ان کو بھی سبق لینا چاہیے جو کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تو آپ کے والدین جناب علی وفات پا گئے تھے، انہوں نے تو حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو مسلمان بھی نہیں مرے۔ توبہ کرنی چاہیے ان لوگوں کو کہ حضور کے والدین کے بارے میں کس طرح کا گندا خیال رکھتے ہیں، اور کتنا ہی برا خیال ہے، ان کو جہنم میں لے جانے والا یہ خیال ہے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے آبا و اجداد میں سے کسی سے بھی کبھی بھی کوئی فسق و فجور کا وقوع نہیں ہوا۔ اور ایک اور روایت ہے جو کہ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم جو اپنے وقت کے تابعی ہیں، ان سے ایک روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور سے
14,000 سال پہلے اللہ رب العزت کے ہاں ایک نور تھا. اب یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت کے ہاں ایک نور تھا. حضرت علی روایت کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے ہاں ایک نور تھا، اپنا میلاد بیان فرماتے ہوئے، میں اللہ کے ہاں ایک نور تھا. یعنی مجھے اللہ رب العزت سے قرب خاص نصیب ہوا. اور ایک بات یہاں سے ایک اور بھی ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ملی جلی ہوئی کئی کتب میں ملتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ نور محمدی کی پیدائش، یہ بھی حضرت علی سے ہی روایت ہے کہ نور محمدی کی پیدائش آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کی پیدائش سے 12,000 سال پہلے ہی تیار تھا یہ نور. اور اسی نور سے قریش پیدا ہوئے، اور اسی نور سے جناب علی فرشتے پیدا ہوئے، اسی نور سے زمین و آسمان پیدا ہوئے، اسی نور سے جنت دوزخ پیدا ہوئی، اور اسی نور سے تمام عالم کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تمام عالم کو پیدا فرمایا اسی نور سے. اور وہی نور اللہ رب العزت کے ہاں تسبیح کرنے میں مشغول رہا ہے، اللہ رب العزت کی حمد بیان فرماتا رہا یہی نور. اور جب سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت تمام ازل اور ابد کے اوقات میں افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ آپ محبوب رب العالمین ہیں، باعث ایجاد عالم ہیں، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے. اور وہ وقت کہ جس وقت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور دنیاوی مقرر ہوا، وہ وقت اسی نسبت سے وقت تخلیق کو فضیلت اور عظمت حاصل ہو گئی ہے. یعنی وہ وقت بھی تمام وقتوں سے اعلیٰ تھا جس وقت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی. اور ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے، ان کا نام بھی علی ہے، ان کا لقب زین العابدین ہے. حضرت علی کے پوتے ہیں جن کا نام علی تھا، ان کا لقب زین العابدین ہے. اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے. بہرحال اس عبارت کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہر زمانہ میں جو بھی اس وقت شریعت جاری ہوتی تھی اس کے موافق آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آباء و اجداد کا نکاح ہوتا رہا. اگرچہ شریعت محمدی کے شرائط کے مجموعی طور پر اس میں شرائط موجود نہ ہوں، لیکن ہر شریعت میں اس شریعت کے قاعدے قانون کے مطابق نکاح ہوتا رہا. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے والد ماجد حضرت عبداللہ اور تمام آباء و اجداد، اللہ رب العزت نے تمام کو
صفاح یعنی بدکاری سے محفوظ رکھا ہے۔